یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، حج یا عمرے کی لکیر کون سی جگہ پر ہوتی ہے؟ حج یا عمرے کی لکیر کون سی جگہ پر ہوتی ہے؟ حالانکہ اس لکیر کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حج کی ہے یا عمرے کی ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا، لیکن بعض ہاتھوں میں جس ایج میں یہ لکیر آتی ہے اس ایج میں صرف اور صرف حج کا سفر کیا جا سکتا ہے یا عمرے کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کام کرنا یا ورک کرنا یا وہاں جا کے کوئی بزنس کرنا، یہ وہ عمر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس لکیر کو ہم کہتے ہیں حج یا عمرے کی علامت۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ اس ہاتھ کو غور سے دیکھیں، میں آپ کو ہاتھ میں بنا کے بتا رہا ہوں کہ حج یا عمرے کی علامت کون سی جگہ پر ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں بھی اس طرح کی علامت ہے تو یہ سمجھیں کہ اللہ کے فضل سے آپ بھی نیکی کا سفر کریں گے، یعنی حج یا عمرے کا سفر کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں، یہ ہے زندگی کی لکیر، اس کے بعد یہ ہے دماغ کی لکیر، اور یہ ہے دل کی لکیر۔ ٹھیک ہے، یہ لکیریں آپ اپنے ہاتھ میں دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد یہ ہے لک لائن، یعنی قسمت کی لکیر۔ ٹھیک ہے، قسمت کی لکیر اور سفر کی لکیریں جو نا، یہاں پر چھوٹی چھوٹی لکیریں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی جو لکیریں ہوتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ملک سے باہر کے ٹریول یا سفر، لانگ سفر، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو حج یا عمرے کی لکیر ہوتی ہے وہ تھوڑی سی گہری ہوتی ہے، اس طرح کی، یعنی کہ یہ جو سفر کی علامت آ رہی ہے، یہ 40، 45، 50، 55، 60، 65، اس میں یہ لکیر اگر گہری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حج یا عمرہ آپ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس لکیر کو غور سے دیکھیں اپنے ہاتھ میں، یعنی بڑی لکیر ہوگی، یہ ان تمام لکیروں سے بڑی لکیر اور شوخ اور گہری ہوگی، جیسے کوئی چاقو سے کاٹ کے بناتا ہے، اس طرح کی یہ علامت ہوگی۔ اگر اس طرح کے آپ کے ہاتھ میں علامت ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ انشاءاللہ العزیز حج یا عمرے کا سفر کریں گے اور حج اور عمرہ بھی کریں گے، اور اللہ اس حج و عمرے کو قبول کرے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور اب شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ شانہ پرویز نے سوال کیا انڈیا سے کہ میری شادی کو 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، نہ ہی میرا شوہر میری شادی سے خوش ہے، اور مجھے بھی وہ عزت اور وہ مرتبہ نہیں دیتا، اس کی وجہ سے میں بھی ناخوش ہوں۔ یہ بتائیں کہ ہماری شادی کا انجام کیا ہوگا؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کے ہاتھ کی لکیریں اللہ کے فضل سے اچھی ہیں، باقی کوشش کریں کہ شادی نہ ٹوٹے تو اچھی ہے۔ بہرحال جس طرح کی پوزیشن ہے یہ مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ذیشان نے سوال کیا لڑکانہ سے، یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی علامتیں کتنی ہیں؟ ذیشان صاحب، آپ کے ہاتھ میں شادی کی صرف ایک لکیر ہے، محبت یا لنک کی 2 سے 3 لکیریں ہیں، لیکن اس میں کوئی کامیابی مجھے نظر نہیں آتی۔ 1 2 3 نے سوال کیا بکھر سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، اور دونوں لکیریں جو ہیں وہ ارینج میرج کی نظر آتی ہیں، لو میرج کی کوئی علامت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آمنہ نے سوال کیا آزاد کشمیر سے، کیا میری شادی پسند کی ہوگی؟ آپ کی شادی مجھے پسند کی نظر نہیں آتی، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، اور شادی اچھی جگہ ہوگی اور کامیاب رہے گی۔ اندلیب کنول نے سوال کیا ہے راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں میری شادی کب ہوگی اور کہاں ہوگی؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور آپ کی شادی عزیزوں اور رشتہ داروں میں ہوگی۔ گل افشاں نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے؟ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، نزدیک میں ہمارے کوئی جاب کی کوئی ایسی جگہ نہیں کہ میں وہ جاب کروں، اور دور گھر والے جانے نہیں دیتے، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تو پیاری گڑیا، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا گھر بسا لو، یہی آپ کے مقدر میں ہے اور یہی آپ کی کامیابی ہے۔ کرن نے سوال کیا لاہور سے، کیا اپنا کاروبار کر سکتی ہوں اور حالات کب اچھے ہوں گے؟ آپ کو پچھلی بار بھی جواب دیا گیا تھا کہ آپ کاروبار کریں، اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کوشش تو کریں نا۔ بلاول نے سوال کیا میرپور سے، میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں؟ آپ کی شادی 100% پسند کی ہونے کے چانس موجود ہیں۔ فرح نے سوال کیا ہے بھاولپور سے کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کی شادی اللہ کے فضل سے 2021 میں ہوگی اور آپ کی شادی اچھی رہے گی۔ آسیہ نے سوال کیا شکارپور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی 1 ہوگی یا 2؟ آسیہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں شادی کی فی الحال 1 لکیر ہے، اگر آنے والے وقت میں اگر کوئی دوسری لکیر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ گل نے سوال کیا راولپنڈی سے، شادی اپنوں میں ہوگی
یا غیروں میں، اور شادی کیسے رہے گی؟ شادی آپ کی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اور شادی اپنوں میں ہوگی۔ ذل عما نے سوال کیا تربیلا سے کہ آنے والے دن کیسے گزریں گے اور کس طرح زندگی گزرے گی؟ ذل عما صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی بہت بڑی لکیر ہے اور آپ کی قسمت کی لکیر بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے۔ آنے والا وقت بہت لائٹ اور بہت اچھا وقت ہوگا انشاءاللہ۔ نور بخت نے سوال کیا پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ میری ازدواجی زندگی کیسے گزرے گی؟ نور بخت صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، اور آپ کے جو مقدر کی لکیر ہے یعنی قسمت کی لکیر، چاہتا چدہ قسمت کر خوئی دا بخت کر خوئی اغو میں ڈیرا خدا۔ فہیمہ نے سوال کیا کابل سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ فہیمہ صاحبہ، آپ کی شادی انشاءاللہ 2021 میں ہوگی اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی۔ عشاء نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کیسے رہے گی؟ عشاء صاحبہ، آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اور اچھی رہے گی، اور آنے والا وقت بھی آپ کا اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہوگا۔ زارا نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ میرے ہاتھ میں سفر کی لائنیں ہیں، اگر سفر کی لائنیں ہیں تو سفر کب تک ہوگا؟ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں اور آپ کے سفر جو ہے 2023 اور 2024 میں آنے کا امکان ہے۔ نیہا نے سوال کیا فیصلہ آباد سے کہ یہ بتائیں کہ شادی پسند کی ہوگی کہ نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں اس کے مطابق شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ سہرا بانو نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ دولت کب آئے گی؟ سہرا بانو صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر موجود ہے اور وہ 2021 کے 7ویں اور 8ویں ماہ میں کام شروع کرے گی، تو انشاءاللہ العزیز دولت آئے گی۔ مقدس نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ میرا شوہر کسی کے کہنے پر مجھے ڈیورس تو نہیں دے دیں گے؟ ایسی کوئی علامت آپ کے ہاتھ میں موجود نہیں ہے اور ایسا وہم بھی نہ کریں، اس طرح کے معاملے چھوٹے موٹے جھگڑے گھروں میں ہوتے رہتے ہیں۔ مبشر احمد نے سوال کیا اسلام پورہ سے کہ میں 8ویں کلاس میں پڑھتا ہوں، یہ بتائیں کہ میں آگے پڑھ پاؤں گا یا نہیں؟ آگے آپ انشاءاللہ پڑھ بھی پائیں گے اور اللہ کے فضل سے آپ ترقی بھی کریں گے اور زندگی بھی آپ کی بہت بہتر گزرے گی۔ آمنہ نے سوال کیا مظفر گڑھ سے میں جہاں چاہتی ہوں کیا میری شادی وہیں ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اور قریبی عزیزوں میں ہوگی۔ عافیہ نے سوال کیا لاہور سے کامیابی کتنی اور کب ملے گی؟ عافیہ صاحبہ، آپ کی کامیابی انشاءاللہ 2023 میں آپ کو ملے گی اور اس کے بعد آپ کی زندگی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر نظر آتی ہے۔ شمیلہ نے سوال کیا ہے آزاد کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی سفر کی علامت ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں 1 نہیں 4 سے 5 سفروں کی علامت ہے اور سفر آپ کو 2023 میں آنے کا چانس ہے۔ فرمان علی خان نے سوال کیا دہلی انڈیا سے کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، یہ بتائیں کہ ہمارے حالات کب اچھے ہوں گے؟ فرمان علی صاحب، آپ کے حالات 2022 میں اللہ کے فضل سے اچھے ہو جائیں گے اور پوزیشن بھی بہتر ہوگی اور مالی سلسلے بھی شروع ہو جائیں گے۔ فلک شیر نے سوال کیا ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میں ارب پتی کب بنوں گا؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں اس کے حساب سے تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے آپ کو اچھا رکھا ہوا اور آنے والے وقت میں بھی آپ انشاءاللہ اچھی پوزیشن میں رہیں گے۔ امرین نے سوال کیا کراچی سے کہ شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی؟ امرین صاحبہ، آپ کی شادی انشاءاللہ 2021 میں ہوگی اور اللہ کے فضل سے شادی اچھی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔
یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قسمت کی لکیر کا دو شاخہ ہونا۔ ایک تو قسمت کی لکیر کا ڈبل ہونا، اس پر ہم پہلے پروگرام کر چکے ہیں، اور بہت سے دوستوں نے فرمائش کی ہے کہ قسمت کی لکیر کا دو یا سہ شاخہ ہونا، اس کی کیا علامت ہے؟ تو وہ میں آپ کو اس میں بنا کر بتاتا ہوں، اور اپنے ہاتھ میں اس کو چیک کیجئے گا، اور پھر اس کی خامیاں بھی اور اس کی خوبیاں بھی بتاتا ہوں، اس کو بھی آپ نوٹ کیجئے گا۔ اگر اس طرح کی لکیریں آپ کے ہاتھ میں ہیں تو یہ سمجھیں کہ آپ کی قسمت کی لکیر اچھی ہے۔ سب سے پہلے یہ زندگی کی لکیر، اس کے بعد یہ ہے اپنے دماغ کی لکیر، اس کے بعد یہ ہے دل کی لکیر، اور اس کے بعد یہ ہے قسمت کی لکیر۔ یہ قسمت کی لکیر ہے جو کلائی سے آغاز کر رہی ہے اور یہاں تک یہ پہنچ چکی ہے، یعنی دماغ کی لکیر کے قریب پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض ہاتھوں میں یہ دو شاخہ ہوتی ہیں، اس طرح سے دو شاخہ، یعنی ایک شاخ یہاں ملتی ہے، ایک شاخ شمس کی طرف جاتی ہے اور ایک شاخ مشتری کی طرف جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر موجود ہے تو یہ سمجھیں آپ کے اوپر اللہ کی رحمت بھی ہوگی، یعنی نماز، روزہ اور ان چیزوں کے پابندی بھی آپ کریں گے یہ، اور حق حلال کمائیں گے، اور اس میں بہت کامیابی ہوگی، کیونکہ دوسری شاخ آپ کی جا رہی ہے رنگ فنگر کی طرف۔ رنگ فنگر یعنی کہ تیسری انگلی، اس کو ہم کہتے ہیں شمس والی انگلی، شمس کا ابھار۔ ایک شاخ اگر اس طرف جاتی ہے اور ایک شاخ زندگی سے مل کے یہاں جاتی ہے تو یہ ایک بہت اچھی علامت ہے۔ اور بعض ہاتھوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دو شاخہ کے بجائے یہ سہ شاخہ بھی ہوتی ہے، یعنی تین شاخہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا کام بھی کریں گے، پیسہ بھی آئے گا، شہرت بھی ہوگی، کامیابی ملے گی، اور تیسری جو ہے کہ گھر والوں کی یا بیٹے کی یا بیٹی کی یا بیوی کی کسی کی قسمت بھی آپ کو ساتھ ساتھ چل رہی ہے، آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ جہاں پر آپ کا رونگ وقت آتا ہے، یعنی آؤٹ وقت آتا ہے کہ جس میں آپ یہ سمجھیں کہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں، پریشانی میں پھنس جاتے ہیں، یا آپ کو امید لگ جاتی ہے کہ میرے اوپر یہ مشکل یا میرے اوپر یہ پریشانی یا میرے اوپر یہ وقت آنے والا ہے، تو آپ الجھ جاتے ہیں، تو اس وقت یہ لکیر فوری ٹیک کرتی ہے، یعنی ڈائریکٹ یہ اس طرف بڑھتی ہے، کامیابی کی طرف۔ آپ کو برا وقت نظر ضرور آتا ہے، مگر وہ برا وقت اللہ کے فضل سے آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ کیوں کہ آپ کی ایک قسمت کی لکیر کی شاخ مشتری کی طرف جا رہی ہے، دوسری جو ہے ذیل اور مشتری کے درمیان جا رہی ہے، یہ بھی ایک اچھی علامت، اور تیسری ڈائریکٹ جنی یہ سمجھیں کہ شمس کی طرف جا رہی ہے، اور یہ ایک بہت اچھی علامت ہے۔ پیارے دوستو، اس کو اپنے ہاتھ میں تلاش کیجئے گا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے دوستوں کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر ہے تو اس کے بارے میں آپ یہ کمنٹس کر سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہوگا۔ تو پیارے دوستو، اب شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ ریا نے سوال کیا لاہور سے کہ میں اپنے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں، کیا میں چلے جاؤں؟ میرے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ آپ کوشش کریں، آپ محنتی ہیں، آپ یہاں رہیں یا وہاں رہیں، آپ کامیاب ہوں گی انشاءاللہ۔ ہنا نے سوال کیا کراچی سے کہ طلاق کو 10 سال ہو گئے، دوسری شادی ہوگی تو کب ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں ہنا صاحب شادی کی لکیر موجود ہے، آپ جب چاہیں کریں، ہم لکیر آپ کی شادی تو نہیں کروائے گی نا، آپ کو خود اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی۔ آپ کوشش کریں، آپ کے ہاتھ میں لکیر بالکل ریڈی ہے۔ کرن نے سوال کیا نارووال سے کہ جب سے شادی ہوئی ہے میری اور میرے شوہر کی آپس میں نہیں بنتی، بات بے بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، اور شوہر جو نا وہ مجھے چھوڑنا بھی چاہتے ہیں، بتائیں کہ میری شادی شدہ زندگی کا آگے کیا بنے گا؟ آپ کوشش کریں، اپنے طور پر سنبھالنے کی کوشش کریں، آپ کے ہاتھ میں طلاق کی کوئی ایسی علامت موجود نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کی آنے والی زندگی اچھی ہوگی۔ نمرا نے سوال کیا گجرات سے کہ شوہر کیسا ہوگا اور شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی؟ شوہر کیسا ہوگا یہ تو لکیریں نہیں بتاتی، باقی یہ ہے کہ شادی کی زندگی اللہ کے فضل سے آپ کی بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی۔ ظفر اقبال نے سوال کیا ہے فیصل آباد سے کہ میرے حالات کیوں خراب ہیں اور میرے حالات کب اچھے ہوں گے؟ ظفر اقبال صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر موجود نہیں ہے، اور قسمت کی لکیر موجود نہ ہونا ایک بہت بڑی ہی اچھی علامت ہے۔ یعنی اگر لکیر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک راستہ دے دیا گیا ہے کہ آپ اس راستے پہ چلو، آپ کامیاب ہوں گے۔
اور جو اگر قسمت کی لکیر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ہینڈ دیا ہے کہ محنت آپ کرو، کامیاب میں کروں گا۔ تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں۔ میں ایسے پنجاب کے، کراچی کے، پشاور کے ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر نہیں ہے، اور وہ لوگ اربوں خربوں پتی ہیں موجودہ وقت میں، وہ ہیں۔ احمد شہزاد نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ میرے کاروباری حالات جو ہیں کچھ اچھے نہیں ہیں، یہ بتائیں کہ کب اچھے ہوں گے۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی بہت اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر بھی آپ کے ہاتھ میں بہت اچھی ہے۔ اللہ کے فضل سے 2021 آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا اور اس میں بہت سی کامیابیاں ملنے کے چانس ہیں۔ ثانیہ نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ ازدواجی زندگی کچھ متاثر ہے، یہ بتائیں کہ کیسے زندگی گزر ہوگی اور کوئی معاملات طے پائے جائیں گے یا نہیں۔ دیکھیں ثانیہ صاحب، آپ کے معاملات بنتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے۔ بہرحال کوشش کرنا آپ کا فرض ہے، آپ کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو، ورنہ آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں موجود ہیں اس کے حساب سے پوزیشن اچھی نظر نہیں آتی۔ جنت نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے۔ جنت صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت زیادہ اچھی اور بہتر ہے، اور اس کے علاوہ کامیابی کی لکیر پر ایک کراس بنا ہوگا جو بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے۔ عبدالاحد نے سوال کیا صادقہ آباد سے کہ میری قسمت کیسی ہے اور حالات کیسے رہیں گے۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے اور کامیابی ملنے کے چانس بھی موجود ہیں۔ سید کمال الدین نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ میں سعودیہ میں ہوں، یہ بتائیں کہ میں سعودیہ میں رہوں یا انڈیا میں چلا جاؤں۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ انڈیا میں چلے جائیں اور وہیں کچھ کوشش کریں کاروبار کی، اللہ کے فضل سے آپ کامیاب ہوں گے۔ سنبل نے سوال کیا ہے AJK سے کہ میری قسمت میں دولت کتنی ہے۔ سنبل صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں دولت ہے، لیکن بہت محنت کرنا پڑے گی، بہت کوشش کرنا پڑے گی، اس کے بعد آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، اور کامیابی ایسے نصیب ہوگی کہ آپ کے خاندان اور برادری میں اس سے پہلے اتنا کامیاب کوئی نہیں ہوا ہوگا۔ عبدالوحید نے سوال کیا انگلینڈ سے کہ میں ایک بار اپنے ڈاکومنٹس جمع کروا چکا ہوں اور وہ ڈاکومنٹ ناکام ہو چکے ہیں، اب دوبارہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں کب جمع کراؤں تاکہ مجھے کامیابی ملے۔ عبدالوحید صاحب، آپ کے ہاتھ میں پریشانی کی اور حسد کی بہت زیادہ لینے ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حسد کریں، آپ سے لوگ حسد کر رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں پریشانی کی جو لکیریں ہیں وہ آپ کی لائف لائن کو، آپ کی برین لائن کو، آپ کی ہارٹ لائن کو، آپ کی لک لائن کو، اور آپ کی شہرت کی لکیر کو، یعنی کامیابی کی لکیر کو، وہ سب لائنوں کو کاٹتی ہوئی گزریں گی، یعنی کہ موجودہ وقت آپ کے مکمل ٹھہراؤ کا وقت ہے۔ آپ 2021 کے چوتھے اور 5ویں ماہ میں کوشش کریں تو دوبارہ ہاتھ بھیجیں تاکہ ہم دیکھیں کہ اس میں کوئی رستہ نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ فی الحال کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا۔ سعدیہ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ دولت کب آئے گی۔ سعدیہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے اچھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والا 2021 آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر اور تبدیلی کا سال ہو۔ سارہ نے سوال کیا گجر خان سے کہ اولاد کب ہوگی۔ سارہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 3 سے 4 لکیریں موجود ہیں، لیکن فی الوقت تو اتنی شوخ اور گہری نہیں ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ شوخ اور گہری ہو جائیں تو انشاءاللہ جلد اولاد ہوگی۔ زبیدہ نے سوال کیا ملتان سے کہ میں اپنے شوہر کی وجہ سے امیر ہوں گی یا اپنی محنت سے امیر ہوں گی۔ زبیدہ صاحبہ، آپ اپنی محنت اور اپنی کوشش سے کامیاب ہوں گی، شوہر کے لک کے حساب سے آپ کی کامیابی مجھے نظر نہیں آتی۔ عمیر علی نے سوال کیا دبئی سے کہ میری قسمت میں دولت ہے اور یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے۔ عمیر علی صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی بڑی گہری اور شوخ لکیر ہے، اللہ کے فضل سے آنے والا وقت آپ کا ہوگا۔ ذیشان علی نے سوال کیا ہے صدر کراچی سے، یہ بتائیں کہ دولت کب نصیب میں ہوگی۔ ذیشان علی صاحب، آپ کے ہاتھ میں پریشانی کی بہت سی لکیریں ہیں، 2 سے 4 ماہ تو آپ کے معاملات میں گزر جائیں گے، اس کے بعد اللہ کے فضل سے آپ کے حالات بہتر اور اچھے ہو جائیں گے۔ نازش ظفر نے سوال کیا جہلم سے کہ شادی ملک میں ہوگی یا ملک سے باہر ہوگی۔ آپ کی شادی 100% ملک میں ہوگی اور اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی، اور آپ کے نصیب میں 3 سے 4 اولادیں بھی ہوں گی اور اولادیں بھی خوش بخت ہوں گی۔ طاہرہ اعجاز نے سوال کیا ٹیکسلا سے کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے۔ طاہرہ اعجاز صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ العزیز 3 سے 4 ماہ لگیں گے، اس کے بعد اللہ کے فضل سے یہ اس مشکلوں سے نکل جائیں گے۔ نرجس نے سوال کیا لاہور سے کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتی ہیں اس میں ناکام ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور مخالفین بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں نرجس صاحبہ، آپ کوشش کریں
کوشش کریں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور قوت دے تو سورہ اخلاص کو جو ہے 300 بار روز پڑھ لیا کریں. اللہ کے فضل سے کامیابی خود آپ کے پاس چل کے آئے گی. لیکن یہ 1-2 دن نہیں پڑھنا، یہ ہمیشہ پڑھنا ہے آپ نے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.